آج ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات اور 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو جو بندہ بھی رزق مال و دولت سے کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بے پناہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی مشکلات تنگدستیاں ختم کروانا چاہتا ہے، بس وہ یہ تسبیح پڑھ لے جو میں آج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ہر بندہ مشکلات اور پریشانی سے جوجھ رہا ہے، ہر گھر میں مسئلے مسائل ہیں اور زیادہ تر مسئلے پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج وہ عمل، وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو پڑھ کر آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، یہ دولت حاصل کرنے کا بے تحاشا بادشاہ وظیفہ ہے، اور یہ اللہ والوں ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے، اور پہلی جمعرات کو 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آج آپ لوگ اللہ پاک سے رزق مانگو گے تو رزق ملے گا، دولت مانگو گے تو دولت، اور کامیابیاں مانگو گے تو کامیابیاں۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اور میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ رب کی شان قریمی ہے، یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو دوستو، لازمی آج یہ عمل، یہ وظیفہ جو کہ دولت کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، کامیابیوں کے حوالے سے ہے، یعنی یا رزاقوں کو بھی پڑھا جائے گا، اور ساتھ میں یا قہارو یا جبارو کو۔ اللہ والوں، یا قہارو یا جبارو یہ جلالی اسماء اعظم ہے، جس کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یا جبارو کے معنی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، یا رزاقوں کے معنی اے روزی دینے والے۔ ان تینوں نام کی برکت اور شان یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے مانگے تو میرا اللہ پاک آپ کی تمام بدقسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ اور یہ عمل ربیع الاول کی 9 چندی جمعرات کو بھی پڑھا جاتا ہے، اور پہلے مبارک جمعے کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول شریف کی 6 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے، یا پھر 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، تو یہ شان والا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس سورت کے بہت فائدے ہیں، اس سورت کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، آپ کی مشکلات، پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ آج اللہ پاک سے جتنا رزق مانگو گے وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں، یہ 9 چندی جمعرات کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، اور اللہ والوں، اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام گناہ رب معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے، یعنی کامیابیاں کھینچ کر لے کر آتا ہے، آپ کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، آپ کی تنگدستی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب اور بعض اوقات اس سے زیادہ بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ رزق کا بے تحاشا بادشاہ وظیفہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس عمل کو کرتے ہی آپ لوگوں کی تنگدستیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کے اندر اللہ والوں جو گناہوں کا زنگ آپ کے سینے پہ چڑھ گیا ہے، آپ کے دل پہ چڑھ گیا ہے، اللہ پاک اس کو بھی دھو دیتا ہے اس عمل کی برکت سے۔ یہ وہ شان والا عمل ہے، اور یہ مہینہ، اس کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جس مہینے میں آقا دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب اپنی نعمتوں کو ہم پر برسا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے، ہمارے رزق کو بے پناہ بڑھا دیتا ہے، ہماری تنگدستیاں دور کر دیتا ہے۔
ہمارے رزق میں اتنی برکت کرتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج بننے نہیں دیتا۔ یہ اس وظیفے کی خاصیت ہے۔ تو اللہ والوں لازمی یہ عمل چاہے تو ربیع الاول کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کو پڑھ لیں یا 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں، دونوں دن آپ کے پاس ہی موجود ہیں اور ان دونوں دنوں کی فضیلت باقی 5 دنوں پر زیادہ ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ پہلے عمل کی طرف چلنے سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، دعاؤں میں شرکت کیا کریں کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ رب العالمین کی منشا ہے۔ تو اللہ والو آج رب کی بارگاہ میں اس نیت سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات دور کر دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد والے مہینے کا واسطہ، ربیع الاول کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا واسطہ، 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے عید کے دن کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانیاں الگ ہیں۔ اللہ والوں آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے یہ عمل پڑھا جائے گا۔ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہ 9 چندی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لیں، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، آپ لوگوں کی تنگدستیاں دور کر دیتا ہے، آپ لوگوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت اور خیر کے لیے پڑھ لیں۔ قرضدار آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، مقروض ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے لیے پڑھ لیں، غیب سے قرضوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، بس ایک گلاس پانی کا رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیں، دم کریں، پھونک ماریں اور اس پانی کو پی جائیے گا۔ اس عمل کی تمام کی روحانیت پانی کے اندر جائے گی اور آپ لوگوں کی معاملات کو بہتر کر دے گی۔ اس طریقے سے یہ عمل پڑھا جائے گا۔ ایک گلاس پانی کو بھی لازمی رکھ لیجئے گا، اور کچھ صدقہ کرنے کے لیے بھی 1 مٹھی چاول یا چینی جیسا میں نے آپ کو بتایا، یا پھر کچھ رقم رکھ کے بھی یہ عمل پڑھیں تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب۔ جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار، اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔
جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا رحمانو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا،
اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ آج کا سب سے خاص وظیفہ جو کہ آخر میں پڑھنا ہے، یہ ربیع الاول کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کون سے 3 نام ہیں؟ دیکھیں یہ اس ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایک نام ہے یا رزاقو، جس کے معنی ہیں اے روزی دینے والے، اور 2 نام یعنی کہ یا قہر یا جبار، یہ دونوں جلالی ہیں، یعنی آپ کی یقین کرے غربت، غریبی اور جو دشمن ہیں جو رزق کی آڑ میں آ رہا ہے، آج ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا قہر یا جبار، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا قہر یا جبار، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا قہر یا جبار، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر چاول کے دانوں پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جاتی ہے۔ پہلے تو جو آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مارا ہے، دم کرا ہے، اس پانی کو آپ لوگ پی لیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو پرندوں کو ڈال دے، تو یہ آپ کا عظیم صدقہ ہو جائے گا۔ یہ ربیع الاول کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کو بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، اور 7 تاریخ پہلے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں دن کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔